اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر منافقین کی کیفیت بتا رہا ہے اور فرمایا صم۔ ہم اس کی تشریح پچھلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں کہ صم بکم عمی، یہ تینوں ورڈ پلورل ہے اور تینوں کا ایک ایک سنگولر ہے، اصم ہے، ابکم ہے، اعمیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کو اوورال اس طرح سے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور ہم یہ بتا چکے کہ ان کا اندھا پن یہ آنکھوں کے اندھے ہونے سے، یعنی ظاہری اعتبار سے یہ نابینا ہوتے ہیں، اس طرح سے مراد نہیں ہوتا ہے، اور ان کے کان بند ہوتے اس طرح سے مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بہرے اس اعتبار سے ہے کہ یہ حق کو نہیں سنتے، اور یہ اندھے اس حساب سے ہے کہ ان کو حق نظر نہیں آتا، حق ان کو نظر نہیں آتا، اور یہ گنگے اس طرح سے ہے کہ یہ حق بول نہیں پاتے، حق نہیں بولتے، یہ جب بولتے ہیں تو ایک طرفہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامت ہوتی، فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹ نہیں آتے، لوٹ کر نہیں آتے، رجوع نہیں کرتے، یعنی یہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ جس وقت ان کو جو اوپر آیت میں آیا تھا کہ آگ سلگاتے ہیں تو آگ سے جو ہے اطراف میں ساری روشنی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدنیتوں کی نیتی کی وجہ سے، ان کے بے ایمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور اور روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے تو یہ پھر گنگے، بہرے اور اندھے جیسے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بتا کر یہ واضح کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ بحر العلوم واضح کرتے ہیں، کہ ان خود غرض ہول دلوں سے کسی قسم کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی یہ ایسے دل ہیں، یہ ایسے افراد ہیں، منافقین کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواہش کیا کہتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں۔ جب ان کو اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو صرف ان کے فائدے کی ہو، وہ فوراً قبول کر لیتے، اور کلمہ تو پڑھے تھے اور قرآن کریم کو مکمل ماننے کا اعلان کیے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کہتے ہی ہیں جو مکمل قرآن کریم کو مانتا ہے اور مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، ماننے والے کو۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، جہاں ان کو ٹھیک لگے وہ مان لیتے ہیں، اور جہاں ان کو ٹھیک نہیں لگے وہ نہیں مانتے۔ ایک اچھی طرح سے مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ کسی ہمارے اہل الاہواء، ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا، یہ جو کم علم ہوتے ہیں، غالباً اہل حدیث مکتب فکر کا نوجوان تھا، کوئی اہل حدیث مکتب فکر کا نوجوان تھا، اور وہ کافی بحث کر رہا تھا، اس کی دلیل بتاؤ، اس کی دلیل بتاؤ، اس کی دلیل بتاؤ۔ تو جب وہ یعنی اب وہ ایک ذہن میں اپنے ایک اسلام سٹ کر لے کے آ گیا، جب وہ اصرار کرنے لگا، بولنے لگا، تو یہ جو صاحب تھے یہ اپنے دلائل دیے کہ ہاں چلو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اچھا یہ بھی حدیث میں، یہ بھی حدیث میں، میں تحقیق کرتا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں، میں تحقیق کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوچھے کہ بھئی آپ کو جب پہلے وہ دلیل ملی تھی، جب آپ کو پہلے وہ دلیل ملی تھی، تب آپ کتابیں کھول کے دیکھے تھے، تحقیق کرے تھے کیا؟ آپ کے مرضی کے مطابق بات جب آپ کو کسی عالم سے یا غیر عالم سے کہیں سے بھی آپ کو ملتی ہے تو آپ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہو اور سامنے والا حدیث شریف سنا رہا ہو، ریفرنس دے رہا ہو، بات پوری کلیئر کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ میں تحقیق کر کے آتا ہوں، میں معلوم کر کے آتا ہوں، میں اپنے علماء سے پوچھتا ہوں، میں اپنے خود سے کتاب کھول کے دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کو ماننا نہیں ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، دو باتیں ہیں، یا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر ہے، اور اگر مانتے ہیں تو ہر بات ماننا چاہیے، جو بھی ثابت ہو جائے کہ یہ سرکار کی بات ہے بس اسے مان لینا چاہیے۔ لیکن سرکار کی بات آ جائے اور وہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے،
ہے نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے نہیں ہے، مگر اپنی طبیعت کے مطابق ہے، فوراً اس کو قبول کر لیا. اور اپنی طبیعت کے اگر خلاف ہے اور اچھی طریقے سے بیان ہو رہا ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے، کتاب کھول کر بتایا جا رہا ہے، تب بھی کہیں گے نہیں میں تحقیق کر کے آؤں گا، میں اس کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے علماء سے پوچھ کر آؤں گا. یعنی مطلب کیا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ منافقین کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کو ٹھیک لگے وہاں پر وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جہاں پر ان کو ٹھیک نہ لگے وہ وہاں پر قبول نہیں کرتے ہیں. تو ایسے افراد جو قرآن کریم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو کہ ہدایت دینے والی ذات مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کے لیے ہی بھیجا ہے. ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت اور قرآن پاک کو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق لیتے ہیں، باقی حصوں کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، اس طرح سے انکار کر دیتے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے. اور سرکار کی ذات مبارکہ اور قرآن کریم یہ دونوں ہدایت کے سر چشمے ہیں. قرآن کریم ہدایت کا سلیبس ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف کیا کہتے ہیں، ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے مرشد بھی ہیں، معلم بھی ہیں. اور ان کی بات پڑھنے کے باوجود، وہ قرآن کریم پڑھنے کے باوجود، سنت پڑھنے کے باوجود ایسے افراد کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ان کا مقصد ہدایت لینا نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی اور اپنا فائدہ جہاں پر نظر آئے وہ حصہ لینا ہوتا ہے. جو قرآن کے کچھ حصوں کو لیتا ہو، کچھ چھوڑتا ہو، حدیث شریف اپنی مرضی کے مطابق لیتا اور چھوڑتا ہو، ایسے فرد کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ایسے فرد کو ہدایت نہیں ملتی ہے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، بحر العلوم ترجمہ کرتے ہیں تفسیر صدیقی میں. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے. شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھتے ہیں صم بکمن، یہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے. صم بکم عمی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سم کیا ہے، یہ تینوں لفظ ہے، صم بکم عمی، یہ تینوں الفاظ یہ جمع ہیں. ان تینوں کا مفرد جو ہے الگ ہوتا ہے. جیسے صم جمع ہے اور پلورل ہے، اس کا مفرد یعنی اس کا سنگولر ہے اسم. الصماء بھی کہتے ہیں، الاسم کہتے ہیں جو سالڈ ہو، سالڈ، سخت، مضبوط. جیسے الصخرۃ الصماء کہتے ہیں جی، سخت چٹان، الصخرۃ الصماء، سخت چٹان کہتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی جو ہے، یا حضرت لکھے ایک بھروا بانس، وہ بانس ہوتی ہے نا، بانس کی لکڑی، اور اندر سے اگر فلپ ہو، بیمبو جو ہوتا ہے، اگر اندر سے فلپ ہو تو اس کو بھروا بانس، اسم کہتے ہیں اس کو بھی. تو اسم کیوں کہتے ہیں، یہ کانوں کو اگر بند کر دیا جائے اور اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا جائے، ڈاٹ لگا دیا جائے، تو یہ بند ہو جاتے ہیں. یعنی کان تو ہے پر کچھ چیز بیچ میں آ گئی ہے جو سننے نہیں دیتی ہے. تو اس سے یہ لفظ بنتا ہے اسم. یعنی عربی زبان میں استعمال تو یہ بہرے کے لیے ہوتا ہے، پر یہ بہرے پن کے لیے یہ لفظ کیوں وضع کیا یہ بتایا. تو سمن، اسمن اس کا سنگولر ہے، واحد ہے، اور سمن اس کی جمع ہے. بکمن یہ اس کا واحد ابکم تھا. بکمن کا واحد اس کا مفرد جو ہے وہ ابکم ہے، ابکم جو بول نہیں سکتا. بکمن اس کی جمع ہے. عمیون، عمیون کا واحد ہے اعما. اعما، اعما کہتے ہیں نابینا، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بصارت کہتے ہیں نا، بصارت، بصر کہتے ہیں. ایک ہوتا بصارت، ایک ہوتی بصیرت. بصارت کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور بصیرت کہتے ہیں جو دل سے دیکھا جاتا، دل کی روشنی سے، دل کے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. بولتے ہیں بڑی بصیرت ہے ان کو اس پہ حاصل، یعنی بڑی گہرائی سمجھ اس کی چیز کی حاصل ہے، تو اس کو بصیرت کہتے ہیں. بصیرت. تو یہ یہاں پر جس کی بصارت چلے جائے آنکھ کی، اس کو اعما کہتے ہیں. لیکن یہاں پر تینوں باتیں ایک تعبیر ہے اور ایک مفہوم مراد ہے کہ یہ صم بکم عمیون ایسا نہیں ہوتا کہ منافقین جو ہے وہ گنگے بہرے اور کیا کہتے ہیں اندھے ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح سے اس کی مثال دی. فہم لا یرجعون،
کہ یہ ان کو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، جیسے ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا انسان کو، ایک غلط فہمی ہوتی ہے، غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد اچھی چیز بھی اچھی نظر نہیں آتی.